السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ پروگرام ہدایت الامہ کے ساتھ راجہ انصار حاضر ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے کا بیان، کہ اللہ کی ذات کے اوپر توکل۔ تو ارشاد ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 159، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ سورہ آل عمران آیت 159۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پہ بھروسہ کیا کریں۔ اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر فرما رہا ہے سورہ الانفال آیت نمبر 49، وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے، بے شک اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا سورہ الحج آیت 78، وَآتَصِمُوا بِاللَّهِ وَمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار و کارساز ہے۔ پس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ رزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وترح بطانا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث صحیح۔ حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں کہ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح کے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق دیا جاتا ہے جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ یہ اللہ پر توکل کی میں نے جو آیتیں پیش کی، اور ایک حدیث مبارکہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کن فیکون کی مالک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم تھوڑی دیر غور کریں، یہ بنجر زمین سے اللہ نے اناج پیدا کیا ہے۔ پہلے وہ بیج ہم ایک بوتے ہیں، وہ اتنا سا دانہ ہوتا ہے، وہ زمین میں جاتا ہے، پھر وہاں سے کلی سے نکلتی ہے ہریالی گھاس کی ٹائپ کی، پھر ہوتے ہوتے کہاں تک ہمارے اناج میں کتنے سو واپس لوٹاتا ہے۔ وہ سورج کو ڈوبتا ہے، پھر کہاں سے نکالتا ہے وہ، آسمان سے بارش برساتا ہے، رات ہوتی ہے تو ستارے چمکتے ہیں۔ ہم اپنی پیدائش پر غور کریں، میں اور آپ جس طرح پیدا ہوئے ہیں، ہماری کیا اوقات تھی، ایک گندے خون کے قطرے سے، مگر اس کے شان کریم میں دیکھیے اس نے کس طرح ہمارے ماں کی پیٹ میں 8-9 مہینے عرصے میں اس نے ہمارے کو کس طرح بنایا، ہمارے ہاتھ پاؤں آنکھیں کان پوری باڈی کیسے بنائی، پھر اس میں روح پھونکی، پھر اس میں ہماری خوراک کا بندوبست کیا، پھر دنیا میں آئے، پھر ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی، اور اس کے بعد اس وقت ہمارے پر کوئی شرعی قوانین نہیں آئے۔ رزق کہاں سے آیا؟ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، شرعیہ کام ہمارے 10-11 سال عمر کے بعد شروع ہوتے ہیں، تو صرف فقط ایک بات اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا کہ شیطان اور نفس کی باتوں میں نہیں آنا، یہ ہمارا دشمن ہے، عدو مبین، پرماننٹ دشمن ہے، لیکن اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یعنی ہم جو بھی کام کریں، جو اس کے اسباب ہے وہ تو کرنا ہی ہے نا۔ بھوک لگی ہے تو کھانا ہے، پیاس لگی ہے پانی تو پینا ہے، جنگ ہونی ہتھیار تو انہیں ہیں، لیکن اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا غیر متزلزل یقین ہو، ہمیں جیسے ایمان ہے ہمارا کہ ایک دن ضرور بالضرور اللہ سے ہماری ملاقات ہونی ہے، وصال ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری ہونے، یقین ہے اس کی تیاری کرنی ہے۔ جس طرح بلا تمثیل بلا مثال، جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہمیں ہے نا کہ ہم پانی پئیں گے تو پیاس بجھ جائے گی، بھوک لگتی ہے تو کھانا ہمیں ملے گا، بھوک ختم ہو جائے گی، پیسے ہوں گے یہ چیز ہم لے لیں گے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ منہ میں اپنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا لینا دینا سارا کچھ اس طرح کرتا ہے کہ گویا وہ بالکل عین اپنے رب کی رضا کے ساتھ جا رہا ہے، اس سے مکمل بھروسہ ہوتا ہے۔ وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ آسانی میں ہے، وہ لیڈر ہے، وہ جیل میں ہے، وہ بزنس مین ہے، وہ کسی جگہ بھی ہے، وہ اپنے طور پر جو اس کو اللہ نے ہمت دی ہے، وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو، اور اس پر جو امتحان آئے اسے پورا لاتا ہے، اور پھر وہ جو کام بھی کرتا ہے فقط اس مولا کے رضا کے لیے، اس پہ بھروسہ کرتا ہے۔
پھر حضرت عمر نے فرمایا، جو حدیث پاک میں ہے، میرے آقا نے فرمایا جب اللہ پہ اتنا بھروسہ آپ کا ہوگا تو کرتے کرتے انسان کی منزلیں ایسے آ جاتی ہے، وہ پھر اس کو رزق غیب سے دیتا ہے۔ آپ اولیاء اللہ کی مثال لے لیں کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ ان کا کیا ہوتا ہے، بندے ہماری طرح ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی بڑا تعلق ہے، غیر متزل تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، جڑ جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر لیا ہوتا ہے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ایسا کوئی لمحہ ان کے لیے نہیں گزرتا کہ کوئی ایسا کام کرے اللہ اس سے ناراض ہو۔ اس کے بدلے میں پھر کیا ہوتا ہے، ان کو بھروسہ ہوتا ہے۔ پھر ہم جس رزق کی تلاش میں ہوتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو خزانوں کا مالک ہے نا، اس کے خزانے میں کوئی کمی کا تصور ہی نہیں ہے، امپاسبل ہے۔ پھر کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اس کے دوست ہوتے ہیں، جو اہل اللہ ہوتے ہیں۔ اور یہ بات ایک ذہن نشین کرنا چاہیے کہ اہل اللہ وہ نہیں ہوتے جنہوں نے کوئی لمبے لمبے بال رکھے ہوں اور لمبے لمبے کہانی کرتے ہوں اور کرامات شو کرتے ہوں، نہیں۔ ایک بات بنیادی یاد رکھیں کہ جو شخص دعویٰ کوئی بھی ہو، اگر وہ شرعی حدود کو پامال کر رہا ہے، وہ شیطان ہوگا، ولی نہیں ہوگا۔ ولی ہمیشہ جو شریعت ہے اس کو جو ہے نا اس پر عمل کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی سنت، اللہ کا فرمان، قرآن اور سنت کے تابع اس کی لائف ہوتی ہے۔ وہ کسی رنگ کا ہے، کسی نسل کا ہے، غلطی کوتاہی اس سے ہو سکتی ہے، معصوم الخطا علی انبیاء ہیں، لیکن کوئی دنیا میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بندہ ہو، وہ جو بھی اپنی ہوا میں اڑتا ہو، لیکن اگر شریعت کے تابع نہیں ہے اس کا بھروسہ نہیں ہے۔ اور ایک آدمی مسکین ہے، غریب ہے، کمزور ہے، اور بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ کسی وجہ سے ناکام ہے، ہرگز نہیں۔ اگر وہ شریعت کے پر عمل کرتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، وہ صبر کرتا ہے، تو صبر والوں کے ساتھ ہمیشہ انعام ہے۔ یہ ہمارے دماغ محدود سے ہیں، چھوٹے سے ہیں کہ ہم چھوڑتے ہیں کہ ہم کامیابی یہاں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسے پتہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں ناکام ہے، کہ آپ اس کا مقام کہاں پر ہو، اور جن کے بارے میں ہمیں ہو کہ یہ لوگ بہت کامیاب ہیں، معلوم نہیں اس کے نظام میں کیسے ہیں۔ کیوں؟ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ ساری کائنات اس کے آگے جھکتی ہے کہ نہیں جھکتی؟ سب سے اعلیٰ ترین مخلوق انبیاء ہیں۔ ان انبیاء میں میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو حضور جتنے ان کا مقام بلند ہے، اتنے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اتنے اللہ کے قریب ہیں۔ وہ راتوں کو اٹھ کر قیام رکوع سجود کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کہ میرے آقا، میرے ماں باپ قربان جائیں، آپ کے تو گناہ نہیں ہے، آپ کیوں راتوں کو لمبا لمبا قیام کرتے ہیں؟ تو میں آ کر فرمایا، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو جو بندہ جتنا متقی پرہیزگار ہے، جتنا نیک ہے، اتنا اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے قریب ہے، وہ مالک ہے۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ پہ توکل اتنا ہی کرے گا۔ انبیاء کی تو بات اور ہے، اولیاء کی، لیکن ہم مومن بھی اگر ہم یہ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں ہم کہ نہیں، ہم نے کوئی رزق حرام نہیں کمانا، ہم نے کوئی کام شریعت خلاف نہیں کرنا، آپ دیکھیے گا مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 4 ماہ بعد، 6 ماہ سال ضرور بالضرور اس کا نتیجہ آئے گا۔ اور رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، وہ رازق بھی ہے اور دے گا۔ ہمیں اپنے حلال رزق کی کوشش کرنا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے۔ اور مومن کی شان ہے، وہ ہر حال میں اور ہر صورت میں اللہ پہ توکل رکھتا ہے، اس سے میں اس کی کامیابی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ۔